معراج ہے میرے آقا کی 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 معراج ہے میرے آقا۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن و تمام تر محامد صرف و صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ واقعہ معراج اسے ہم نے نثر کی صورت میں بھی سماعت فرمایا، قرآن و حدیث کے تناظر میں، اور نظم کی صورت میں بھی ہم اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ بالخصوص امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور زمانہ کلام، جو کہ اسراء کے واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظم کی صورت میں انہوں نے لکھا، اور کیا ہی خوب لکھا۔ اس کے متعلق ایک جو ہے حصہ آپ گزشتہ درس میں سماعت فرما چکے۔ آج کے درس میں ہم مزید جو ہے اشعار جو سیدی امام اہل سنت امام الکلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بیان فرمائے ہیں، آج ہم مزید کچھ اشعار کی صورت میں واقعہ معراج کو سماعت فرمائیں گے۔ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعہ معراج کی منظر کشی کرتے ہوئے، تصویر کشی کرتے ہوئے، اور نگاہ تصور میں اس واقعے کو اشعار کی صورت میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خوشیوں کے بادل گھٹا بن کر چھا گئے، اور دلوں کے رنگین مور اپنے جوبن پر آئے، کیونکہ نعت خوانی کے نغمے سریلی آوازوں سے ایسا سما بند گیا تھا کہ خود حرم وجد کرنے لگا تھا، اور حرم کو خود وجد آ رہے تھے کہ اس بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ منظر تھا جس کو سیدی امام اہل سنت نے اس شعر کے اندر بیان کیا۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت کا جو سنہری پرنالہ ہے، میزاب، آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ شریف جو پانی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی نکاسی کے لیے ایک میزاب اور پرنالہ جس کو کہا جاتا ہے، عربی میں میزاب کہا جاتا ہے، وہ ایک پرنالہ ہے۔ اس کے متعلق سیدی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنہری یہ جو پرنالہ ہے، میزاب جس کو میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر مثل جھومر کے جو ہے لٹک رہا ہے۔ سنہری جھومر کے مثل ڈھلک کر کعبے کے سر پر آ گیا، جیسے دلہن جھومر کو پیشانی کے ایک سرے پر لگاتی ہے، اسی طرح میزاب جو ہے جھومر کی طرح کعبے کے ایک کنارے پر لگا ہے۔ اور جب بارش ہوئی تو میزاب نے حتیم کی گود میں اپنے قطروں کو موتیوں کی طرح بھر دیا،
حجاج ان قطروں کو اپنے منہ پر ملتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے، یعنی کہ یہ مقدس اور متبرک جو ہے یہ پانی ہو چکا، جس کو جو مس ہو کر جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی عمارتوں سے، اس کی چھت سے مس کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سید امام اہل سنت نے کتنے بہترین انداز میں اس کو بیان کیا، یہ جھوما میزا بزر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کپڑے دلہن کی خوشبو سے مست ہو رہے تھے، بے ادب شوق صبح کی ہوا آنچل دامن کے کناروں سے کھیل رہی تھی۔ جب ہوا چلتی ہے تو جو ہے کپڑے پر لگتی ہے تو کپڑے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشک میں ایسا بسا ہوا غلاف اڑ رہا تھا کہ ان کی خوشبو سے ہرن اپنے نافوں میں مشک بھر رہے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے سید امام اہل سنت جو ہے ایک منظر کشی کر رہے ہیں اور کتنے بہترین انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس چشم تصور کے اندر اور کس طریقے سے جو ہے اس ماحول کو امام اہل سنت نے جو ہے الفاظ میں بیان کیا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی طرح امتیاز ہے۔ پھر میرا امام ارشاد فرماتا ہے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ تو امام اہل سنت فرمایا پہاڑوں کا وہ زینت والا حسن و جمال، اونچی اونچی چوٹیاں، جاہ و جلال، کر و فر، عظمت و حشمت والا ناز و انداز میں موسم بہار کی مشرق سے چلنے والی جو ہوا ہے اسے سبزے میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، جیسے دھانی زردی مائل سبز رنگ کے دوپٹے چن کر سروں پر اونچی چوٹیوں پر اوڑھ کر کھڑے ہیں۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سید امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو یہاں پر تشبیہ دی کہ وہ یہاں پر جو ہے ایسے لگتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ تزئین اور آرائش مزین اور مرصع ہو کر وہ میرے آقا کی جو ہے استقبال کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے میرا امام ارشاد فرمان نہا کے نہروں نے وہ جھمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ مجھے چھڑیاں تھی دھار لچکا خوباب تابا کے تھل ٹکے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہروں نے نہا دھو کر چلتے و جاری و سارے پانی کا شوخ اور چمکدار لباس زیب تن کیا کہ اس کی موجیں گھوگرو جو ہے گوٹ یعنی کہ اس پہ جو گوٹے لگی ہوئی تھی اور نہروں کی دھاری باریک گوٹا تھا اور حباب یعنی بلبلا چمکدار پھولوں کی طرح جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے، جس سے نہروں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ پانی بھی جو چل رہا ہے اور اس سے جو ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور پانی کے چلنے کی بنا پر جو ہے کہ یہاں پر بلبلے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس سے جو منظر پیدا ہو رہا ہے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نہر کا پانی اور اس کے اندر جو ہے کیفیت کا وقوع ہونا اور کیفیت کا جو ہے طاری ہونا، یہ بھی جو ہے ایک اپنے نبی کی جو ہے آمد کی خوشی میں یہاں پر جو ہے اس طریقے سے وہ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر یہاں پر سیدی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، وہ رو جائے قدسی پرے جمائے کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ امام اہل سنت اس فرشتوں کی جو ہے صفوں کو جو ہے یہاں پر اشعار کی صورت میں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر اللہ نے عزت و جلال کا نورانی صحرا باندھا اور فرشتوں نے آپ پر درود السلام کی بارش کی، اور آپ کے استقبال کو مقدس فرشتے راستے کے دونوں طرف قطار اندر قطار لائنیں بنا کر سلامی پیش کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو امام اہل سنت نے کتنے بہترین انداز میں اس جو ہے منظر کو بیان فرمایا۔ پھر میرا امام ارشاد فرما جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ میرے امام ارشاد فرماتے کہ کاش کہ ہم اس وقت وہاں ہوتے اور چمن کی مٹی بن کر آپ کے قدم مبارک سے لپٹ جاتے اور آپ کی اترن سے کچھ حصہ حاصل کر لیتے، مگر ہمارا مقدر ایسا کہاں تھا، ہم کو تو یہ موقع ملتا کہ ہمیں موقع ملتا، ہمارے مقدر میں تو محرومی اور ناکامی کے دن لکھے تھے۔ تو ایک حسرت کا اظہار امام اہل سنت جو ہے یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اب میرا امام ارشاد فرماتا ہے
کہ ہجوم امید ہی گٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ میرا امام ارشاد فرماتا ہے کہ امید کی کثرت کو کم کرو، ان کی مرادیں ان کو دے کر دور کرو، تو یہاں پر معدب ہو کر براق کی لگام کو پکڑ کر آگے بڑھو۔ فرشتے یہ عرض و معروض کر رہے تھے کہ جس کو جو دینا ہے اپنے نبی کا صدقہ، وہ جو ہے اپنے نبی کا صدقہ وہ دے کر جو ہے چونکہ جو ہے جب کوئی عظیم ہستی آتی، شخصیت آتی ہے، تو اس کے دونوں طرف جو ہے لوگ اس کو جو ہے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سیدی امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی کچھ اس وقت ہوا کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا اور ہر شے یہ چاہتی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو ہے وجود کا صدقہ اس کو ملے۔ تو فرشتے جو ہے اپنی اس جو ہے حسرت، اپنی جو تمنا کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو صدقہ دے کر سرکار کے وجود کا ان کو جو ہے ہٹاؤ، تاکہ ہمارے لیے جو ہے یہاں سے گزرنا آسان ہو جائے۔ جس طریقے سے کوئی مشہور شخصیت جب وہ آتی ہے تو اس کو گھیر لیتے ہیں، تو جو ہے گھیرنے والوں کو جو ہے الگ کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اس کی آنے والے مہمان کے لیے راستہ جو ہے استوار اور ہموار کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر امام اہل سنت فرماتے ستم کیا کیسی مت گئی کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ یہاں پر جو ہے امام اہل سنت جو ہے کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام اہل سنت نے یہاں پر ارشاد فرمایا میں نے کیسا ظلم کر دیا کہ میری عقل کیسی ماری گئی تھی، چاند تو ان کے راستے کی خاک ہے، تو ایک مٹھی خاک ان کے راستے کی اٹھا کر کیوں نہیں لے آیا کہ اس کو ملنے سے گناہوں کے تمام داغ دھبے مٹ جاتے، تو نے یہ کیسی حماقت کی ہے، وہ تو اکسیر تھی۔ تو امام اہل سنت ایک جو ہے حسرت کا دوبارہ اظہار فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کاش کہ وہ مٹی مجھے مل جاتی سرکار کے تلووں کی، تاکہ اس کو اپنے وجود پہ ملتا اور جو ہے گناہوں کے دبے جو ہے اس سے دور ہو جاتے۔ پھر جو ہے سیدی امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے کہ بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ یہاں پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وحدت کا دریا لہریں مارتا پورے آب و تاب اور پورے جوش و خروش کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، تو ریت کے ان گنت ذروں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ ساتوں آسمان کی کیا حقیقت ہے، بلکہ عرش اعظم، لوح، کرسی بھی جو ہے پانی کی جھاگ کے دو بلبلوں سے تھے کہ ہوا نکلی اور ختم ہو گئے۔ ذرا غور کیجیے کہ میرے آقا جو ہے ان تمام جو کہ عناصر اربعہ سے جس کا تعلق ہے، اور جس کا تعلق جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں پر جو ہے اس دنیاوی مادی زندگی اور مادی جو ہے دنیا سے میرے آقا اس سے بھی آگے جو ہے تشریف لے گئے۔ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے، امام اہل سنت نے بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ پھر میرا امام ارشاد فرماتا ہے کہ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ تو امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ قدسی یعنی فرشتوں پر آپ کی ذرا سی جھلک تو پڑی، مگر وہ فرشتے آپ کے دامن مبارک کی ہوا کو بھی نہ پا سکے، اس لیے کہ دولہا شب معراج کی سواری بہت ہی آگے چلی گئی تھی۔ براق ہوش و خرد گنوا چکا تھا، ان کے ہوش ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے اگر ایک سر منہ برتر فروغ تجلی سوزد پرم، اگر میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی جو ہے آگے چلا جاؤں گا تو رب کی تجلی و جلال سے میرے جو ہے بال اور پر جل جائیں گے۔ یہ اس چیز کا اظہار جو ہے فرمایا تھا، اور اس خوف کا ڈر کا اظہار فرمایا تھا جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر۔ امام اہل سنت جو ہے اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے میرے امام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خیرت کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی رفتار یعنی کہ چلنے کی جو تیز روی تھی کو جس نے بھی سوچا، اور اس کے دماغ سے ایک شعلہ سا نکلا
تو عقل کے جنگل میں ایک نورانی پھول سا چمکا، جس سے جنگلات کے ہر پیڑ کو آگ لگ گئی تھی اور وہ جل رہے تھے۔ یعنی کہ میرے آقا کی سواری اور میرے آقا کا گزرنا کس تیزی کے ساتھ تھا، اور جس سواری پر میرے آقا سوار، جس کو براق کہا جاتا ہے، فعال کے بدن پر ہے، جو کہ مبالغے کا سیکھا ہے، جس کا ایک قدم جو ہے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ میرے امام اہل سنت نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ اس جو ہے سرعت رفتاری اور تیز رفتاری کو جو بھی سوچتا، تو جس طریقے سے جو ہے ایک شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جو ہے ایک چیز گزرتی ہے تو اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، تو اس تصور کو ذہن میں لا کر جس نے بھی اس سرعت رفتاری، تیز رفتاری کو جو ہے ذہن میں لایا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ امام اہل سنت نے جو ہے کتنے بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ میرے امام اہل سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ عقل کے جو پرندے آپ کے ہمراہی میں پرواز کر رہے تھے، کہ میرے امام عرش اعظم کو بھی یہ بھی پیغام مل گیا کہ تجھ کو مبارک باد ہو، معراج و شفاعت کا تاج سر اقدس پر رکھنے والوں کے پائے مبارک خیر سے پھر تیرے اوپر آنے والے ہیں، تجھ کو قدم بوسی کا شرف بخشنے والے ہیں، جو پہلے بھی کبھی تیرے لیے شرافت کا تاج تھے اور تو ان پائے مبارک کے بوسے لیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جوتی اتارنے کا حکم ہوا تھا، اور آپ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جو ہے وجود کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر جو ہے یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ بھی گزشتہ درس میں بھی بیان کر دیا گیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں جو ہے نالین تھیں یا نہیں تھیں، بہرحال اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، تو لہذا جو ہے نالین کا ہونا یا نہ ہونا یہ دونوں جو ہے امر جو اپنی جگہ پر بیان کیا جاتا ہے، تو لہذا جو ہے نالین کا ہونا بھی جو ہے بیان کیا جاتا ہے اور نالین کا نہ ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے، تو لہذا بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے میرا امام ارشاد فرماتا جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گری تھی سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ عرش آدم معدب ہو کر با ادب کھڑے ہو کر سلام کرنے کے لیے جھک گیا، اور عالم بالا کے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ عرش آدم اپنی آنکھیں آپ کے قدموں سے مل رہا تھا، اور فرشتے آپ کا طواف کر کے آپ پر قربان ہوئے جا رہے تھے۔ میرے امام نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے اس جو ہے تصور کو، اس جو ہے سما کو اشعار کی صورت میں بیان جو ہے فرما دیا۔ پھر میرا امام آگے ارشاد فرماتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ امام اہل سنت نے جو ہے اس شعر کے اندر یوں سمجھے علم حیت، علم توقید اور علم محیط، اس کے جو ہے اصطلاحات میرے امام نے جو ہے اس مقام پر ارشاد فرمائی ہے اور ذکر فرمائی ہے۔ اے ممکنات کی کمان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، جو گول دائرے چکر سے معلوم کرو کہ تمہاری ابتدا کس جگہ سے ہوئی اور اختتام کس جگہ۔ جب آپ گول دائرہ لگا دیتے ہیں تو اب لگانے کے بعد اب جو ہے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس دائرے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہ جب وہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے تو اب یہ پہچان کرنا، اس کی شناخت کرنا، اس کو معلوم کرنا کہ اس دائرے کی شروعات اور ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابتدا کس جگہ سے ہوئی اور اختتام کس جگہ ہے، وہ تو سرکل ہوتا ہے جس کی ابتدا انتہا نہیں ہوتی، ان کا مقام تو کعبہ قوسین ہی ہے، جو کہ جب دو کمانیں ملتی ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مقام میں فنا اور بقا کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، جس میں دوئی کی گنجائش بھی نہیں رہتی، وہاں پر جو ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا نصیب ہو گیا کہ دوئی جو ہے وہ مٹ گئی۔ اسی طریقے سے میرے امام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ
زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ میرا امام یہاں پر جو ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ زبان کو بات کرنے کا انتظار تھا تو ان کی بات سننے کی آرزو اور ارمان تھے، یہاں جو کہہ سکتے تھے کہہ چکے تھے، اور جو بات کرنی اور سننی تھی سن چکے اور کر چکے تھے۔ تو امام اہل سنت نے جو ہے یہاں پر کیا خوب ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کس طریقے سے جو ہے گفتگو جاری و ساری ہوئی۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ میرے امام اہل سنت نے کتنے بہترین انداز میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس کے حق کے چاند نے کروڑوں منزلوں میں جلوہ افروزی فرما کر روانگی، یہ سفر کا ارادہ فرما لیا۔ میرے آقا کی روانگی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا سما تھا کہ تاروں کی روشنی میں کچھ کمی واقع بھی نہیں ہوئی تھی، اور نور کی چمک دمک سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صبح صادق کا وقت ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے ہزاروں جو ہے نوری سال کا سفر میرے آقا کس طریقے سے طے کر کے دوبارہ لوٹ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ابھی جو ہے رات کا کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، جس کو قرآن نے بھی لیلن کے لفظ سے بیان فرمایا۔ پھر جو ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ میرے امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا، اے رحمت کرنے والے نبی اور اپنی امت کے شفاعت کرنے والے آقا، اللہ کے واسطے خدا را رضا کو بھی احمد رضا کو بھی اپنی رحمت سے کچھ عنایت حصہ عنایت فرما دیجئے۔ ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا جو اس کو بھی عنایت فرما دیجئے جو اللہ نے اپنی خاص الخاص رحمت سے مقام ادنا میں آپ کو عنایت فرمائے تھے، اور یہ مناجات کر رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی جو ہے انداز میں۔ پھر جو ہے میرا امام یہاں پر مقطع ارشاد فرماتا ہے کہ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ میرے امام نے جو ہے اتنے بہترین انداز میں وہ سرور کشور رسالت سے لے کر آخری شعر تک مقطع تک کتنے بہترین انداز میں جو ہے فصاحت و بلاغت کو بیان فرمایا۔ علوم و فنون کا جو ہے ایک بحر ذخیر اپنے ان اشعار کے اندر، جو کہ جو ہے تہنیت اسراء کے اندر سیدی امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ آخر میں جا کر میرے امام اہل سنت جو ہے اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے، کسر نفسی کرتے ہوئے کتنے بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ثناء سرکار ہے وظیفہ، کہ میرا مقصود و مطلوب جو ہے یہاں پر شہرت کا حصول نہیں ہے، دنیا کا حصول نہیں ہے، جاہ و جلال کا حصول نہیں ہے، کہ ثناء سرکار ہے وظیفہ، کہ مقصود و مطلوب سرکار کی تعریف، تحسین اور توصیف ہے۔ قبول سرکار ہے تمنا، تمنا یہی ہے کہ بس سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور یہ ہر نعت گو شاعر ہو یا نعت خواں ہو، چاہے وہ نظم کی صورت میں یا نثر کی صورت میں بیان کر رہا ہو، تو اس کی تمنا یہی ہونی چاہیے جو امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اگر وہ مقبول ہو گیا وہ شعر یا پھر وہ نثر کی صورت میں کلمات، یاد رکھیے گا یہی اصل کامیابی ہے کہ دنیا دار لوگ اور دنیاوی جو افراد ہیں، اگرچہ ان کے یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ پذیرائی حاصل نہ بھی ہو، اصل مقصود و نعت گو شاعر کے لیے یا نعت خواں کے لیے یہی ہونا چاہیے، اس کا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ اے اللہ کے رسول آپ قبول فرما لیجئے، آپ راضی ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے۔ اسی تمنا کا ادارہ میرے امام نے بھی ارشاد فرمایا ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ ذرا غور کیجئے، شاعری کی کوئی تمنا، کوئی ہوس نہیں ہے، بس یہ تو امام اہل سنت کا جو ہے ایک اللہ کا ان پر ایک خاص فضل و کرم ہے، یہ طرح امتیاز ہے میرے امام اہل سنت کا کہ جب جو ہے عشق مصطفیٰ خود فرماتے جب اللہ کے رسول کی محبت اور عشق جو ہے وہ جو ہے دل میں جو ہے مزید جو ہے بڑھتی ہے
تو قلم اٹھا کر سرکار کی نعت لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ میرے امام اہل سنت کا جو ہے طرہ امتیاز ہے۔ ورنہ شعر و شاعری یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں جو ہے قلم اٹھاتے اور شعر و شاعری بھی ہو، اور وہ بھی جو مذہبی شعر و شاعری ہو، اور اللہ کی حمد بیان کرنا ہو، سرکار کی نعت بیان کرنا ہو، تو یوں سمجھ لیجئے کہ تیز دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے امام اہل سنت پر ایسا فضل اور ایسا کرم فرما دیا کہ یہاں پر جو ہے جب قلم اٹھاتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں کہ میرے امام نے کس انداز میں، کس بہترین طریقے سے جو ہے یہاں پر اللہ کی حمد بیان کرنے کا بھی حق ادا کیا اور سرکار کی نعت بیان کرنے کا بھی حق ادا کیا۔ اور اپنی جو ہے یہاں پر عاجزی کا اور انکساری کا اظہار فرماتے ہیں، نہ شاعری کی ہوس، یہاں پہ شعر و شاعری کی ہوس ہے ہی نہیں، بلکہ مقصود و مطلوب یہی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے قبول ہو جائے۔ نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ ردی کا کوئی یعنی کہ کی پرواہ تھی، اور قافیے کیسے تھے، میں نے قافیے سے قافیے کیسے ملائے، آخر کی جو کلمات ہیں وہ میں نے جو ہے کیسے ترتیب دیے، اس میں جو ہے وزن برقرار تھا یا نہ تھا۔ تو میرے امام نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے بہترین انداز میں کیا خوب ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہے ورد وظیفہ آپ کی تعریف و توصیف ہے، میری یہی تمنا اور آرزو ہے کہ میرے آقا سرور دو عالم قبول فرما لیں۔ مجھے شعر و شاعری کہنے کو کرنے کی یہاں پر جو ہے ہوس نہیں ہے، اور نہ مجھے اس کی کوئی فکر تھی کہ ردیف اور قافیے کی جستجو کرتا، اپنے عشق و محبت کا اظہار کیا، شعراء کی طرح شاعری پر زور نہیں دیا۔ تو یہاں پر سیدی امام اہل سنت نے کتنے بہترین جو ہے انداز میں یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے واقعہ معراج کو نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بیان فرمایا۔ یہ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی جو ہے یہ طرہ امتیاز ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم معراج کی جو برکات جو تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، مولا کریم ان برکات، ان رحمتوں سے چند چھیٹے ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔